میرے پاس کئی کالز اس لیے آ رہی ہیں، میسج آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ کیا کرنا چاہیے. ہاں آپ استعمال کیجئے، بلا خوف و خطر سے ابال لیجئے اس کو. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سمیت پاکستان کے بھی جو ریسرچ ادارے ہیں انہوں نے اب تک یہ بات کہہ دی ہے کہ جو لمپی اسکن ڈیزیز ہے اس کا گوشت یا دودھ اگر آپ نے اچھی طرح پکا کے استعمال کر رہے ہیں تو وہ انسانوں کے اندر منتقل نہیں ہوتی ہے. ناظرین، ڈاکٹر عبداللہ متقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت سینئر ڈاکٹر ہیں، ان سے ان کی رائے لیتے ہیں اس سارے معاملے کے حوالے سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے اس میں لوگ بھی کچھ پریشان ہیں، لیکن پہلے تو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ قوم جب کرونا سے اتنی نہیں ڈری تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جانوروں کی بیماری سے اتنی خوفزدہ ہوئی ہوگی؟ کہ جیسے ہی یہ خبر آئی تو بہت جلدی اس سے لوگ متاثر ہو گئے، دودھ پینا چھوڑ دیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، گوشت خریدنا چھوڑ دیا، دعوتوں میں جانا چھوڑ دیا، دعوتوں میں گئے تو کھانا چھوڑ دیا. باقی تذبذب کا شکار ہیں اور مزید پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. روزانہ میرے پاس کئی کالز اس لیے آ رہی ہیں، میسج آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ کیا کرنا چاہیے. جس میں واضح ہو گیا کہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ اینیمل ٹو ہیومن ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے. جب یہ اینیمل ٹو ہیومن ٹرانسفر نہیں ہوتی تو کوئی امکان نہیں ہے. اس میں بہت اگر امکان کہہ لیں گے کہ بالفرض ٹرانسفرڈ بھی ہے تو 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک بوائل کرنے کے بعد دودھ اور گوشت کو یہ وائرس اور بیکٹیریا سب ختم ہو جاتے ہیں، تو اس طرح بھی آپ سیف ہیں. تو یہ جو کیوس پیدا ہوا ہے بنیادی طور پہ جو میری سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے، کہ یہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے، کچھ خاص طبقوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کہ شاید دودھ کی صنعت جو سوکھے دودھ کی ہے وہ بڑھ جائے یہاں پر، شاید جو پاکستان کا گوشت ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ رک جائے، اس کے لیے یہ جو ہے وہ کیوس پھیلایا گیا. یہ امکان مجھے جو ہے لگتا ہے. ٹھیک ہے، بس بالکل شارٹ آنسر چاہوں گا کہ اطمینان سے لوگ جو ہے وہ دودھ کا اور گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ بڑے کا گوشت ہو، بڑے کا دودھ ہو، گائے کا دودھ ہو، بھینس کا دودھ ہو، آپ بس ابالیں اس کو اور استعمال کر لیں. یہ لب لباب ہے. جی بالکل، یہ پوری میری بات سے واضح ہے. اس میں کلیئر میسج، میں نے اتنی تفصیل سے بات کی کہ بالکل کلیئر ہے، اس کے سارے پیرامیٹرز بتا دیے. تو جواب صرف یہ ہے کہ یس، ہاں آپ استعمال کیجئے، بلا خوف و خطر سے ابال لیجئے اس کو. بہت شکریہ. ڈاکٹر ذیشان انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی نظر میں کہ لوگوں کو کتنا خطرہ ہے جناب اس بیماری سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، سوال وہی ہے جو ایک عام فہم سا سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بیماری لوگوں نے دودھ کا استعمال کم کر دیا ہے، گوشت سے پبلک ڈر رہی ہے کہ نہیں جی کچھ اور کھلا دیں، گوشت نہیں کھانا. تو کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ اسی طرح احتیاط لازم ہے کہ نہیں جی بالکل سائڈ ہے، معاملات پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ اتنی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس کا ہوا بہت زیادہ کھڑا ہو گیا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سمیت پاکستان کے بھی جو ریسرچ ادارے ہیں انہوں نے اب تک یہ بات کہہ دی ہے کہ جو لمپی اسکن ڈیزیز ہے جو جانوروں کے اندر ہو رہی ہے آج کل، اس کی آؤٹ بریک پھیلی ہوئی ہے، اس کا گوشت یا دودھ اگر آپ نے اچھی طرح پکا کے استعمال کر رہے ہیں تو وہ انسانوں کے اندر منتقل نہیں ہوتی ہے. ابھی تک دنیا میں واضح طور پہ اتنے کوئی کیسز اس بیماری کے انسانوں میں منتقل ہونے کے موجود نہیں ہے. گو کہ کچھ تحقیقاتی رپورٹس اس طرح کی ہیں کہ منتقل ہونے کا چانس ہوتا ہے، وہ بھی صرف واضح کر دوں ان لوگوں میں جو براہ راست کیٹل فارمنگ میں انوالو ہیں. گائے کا، بیمار شدہ گائے کا دودھ یا گوشت استعمال کرنے سے، جو ہم نے پکا کے ویسے ہی استعمال کرنے کی انسٹرکشنز ہیں ہمیں کہ ہم، اور بالخصوص جو ہے وہ برصغیر کے لوگ تو کچھ زیادہ ہی پکانے کے عادی ہیں، تو اس میں کوئی امکان ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس بیماری سے لگ جائے گی خدا نخواستہ. تو آپ بس یہی احتیاط کریں کہ دودھ اور گوشت کا استعمال آپ اچھی طرح اس کو پکا لیں، بوائل کر لیں دودھ کو یا گوشت کو، تو اس کے بعد اس بیماری کے ہونے کا امکان نہیں ہے. نہیں ہے یا کم ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں میڈیکل سائنس میں امکان 0.001% ہم ضرور رکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ لیں تو، لیکن وہ امکان تو ایسا ہی ہے کہ کسی بھی صحت مند بندے کے بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے مرنے کا بھی امکان ہوتا ہے موجود. تو 100% تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک جو سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک جانور کا خیال رکھنے میں، اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کو پانی پلانا ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ باندھنا ہے، یہ امور انجام دینے کے نتیجے میں ایک بیماری ہوسٹ سے دوسرے ایک مخلوق میں منتقل ہو سکتی ہے، تو جب اس کا گوشت اور دودھ، پھر وہ کیسے مضر صحت نہیں ہو رہا؟ یہ بات کچھ جو ہے نا ذرا سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں، ایک تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہر وائرس جو ہوتا ہے وہ عموماً ہوسٹ اسپیسیفک ہوتا ہے، اور کچھ وائرس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی میوٹیشن گین کر لے، ایک ہوسٹ سے دوسرے ہوسٹ میں آتے ہیں. دوسرا، وائرسز میں ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ ہر وائرس
کسی بھی مخلوق کے جو جانور یا انسان کے مخصوص آرگن پہ حملہ کرتا ہے اور اس کا مخصوص روٹ آف انفیکشن ہوتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں ہیپاٹائٹس بی سی HIV ہے تو اس کے مریض کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا, کھاؤں گا, پیوں گا تو وہ بیماری مجھے نہیں لگے گی, وہ بیماری انتقال خون سے لگے گی یا وہ کسی نیڈل سے لگے گی. تو اس کی ایک یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہر بیماری کے روٹ آف انفیکشن الگ الگ ہوتے ہیں.